مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ میں تو ویسے بیمار ہوں 4-5 دنوں سے، لیکن میں پھر بھی آ گیا کہ نا آندا تے تساں دا میرا جناب سر دے وال بھی پڑ لینے سے۔ بس جی ویکھ لیا جی، وہ بھی حضرت صاحب ہی نکلے۔ عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے، سدا یہ نہیں رہنا، سدا تم نے رہنا ہے، حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے۔ انڈیا، توجہ توجہ توجہ، بات سنیں، توجہ توجہ، وہ تمہارے میزائلوں سے اتنا نہیں یرکتا جتنی میری تقریر سے وہ یرکتا۔ جو یہاں مخبر بیٹھے نا، جھوٹ جھوٹ ہی ہے۔ 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا، تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ ان حضرات نے کل جو قیادت کی ہے آپ حضرات کی، اور آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، صدیوں کے بعد لوگ کہیں گے نہیں یہ فلمی سین ہے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ آپ نے جو وہاں کل منظر بنایا نا، یہ بنانے سے نہیں بنا، بات کہیں اور سے آ گئی۔ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے حلقہ درویشوں مرد خدا کا، اے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسے، وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ۔ واللہ امرهم امراۃ، کہ جو قوم عورتوں کو آگے کرے گی، سربراہ بنائے گی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو اب وہ حدیث کدھر گئی؟ ان سے پوچھے صاحب سے، یہ آپ ضرور پوچھنا ہے آپ نے ان سے کہ مولویوں یہ صرف حدیث بے نظیر کے لیے تھی؟ ہاں، یہ سب سے اہل حدیثوں سے بھی پوچھنا ہے جو حدیث سے باہر نہیں نکلتے، کہتے جو حدیث میں لکھا ہم نے، ان سے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ مولانا وہ بخاری کی حدیث ضعیف ہو گئی کلثوم کے آنے کے بعد، یا اس کے وہی سند ہے، وہی سکہ ہے ابھی تک وہ مضبوط ہے، یا اس کے اندر ذوف آ گیا؟ آپ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اقبال رویا تھے گل، ہاں ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم، اقبال کہنے لگا یہ خود تو بدلے نہیں، لیکن جیسے زمانہ بدلا ہے مولویوں نے قرآن حدیث بھی ساتھ بدلتے ہیں۔ آپ کا بہت، آپ میرے بارے میں بالکل، میں مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں، لیکن جب حضور کی بات آتی ہے نا تو وہ ہمارے بس میں بات نہیں ہے۔ ہاں وہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، باقی مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں، ہاں جی، لیکن جب حضور کی بات آتی ہے تو میں نے قرآن اور پکا حافظ ہوں نا، اب مجھے ترجمہ بھی آتا ہے، اب میں کیسے ان آیتوں کو پیچھے کر کے حالات کے مطابق کوئی صدر رہنا ہے یہاں،
سوال تو آخری یہی ہونا ہے نا. اقبال نے علم الدین کو کہا تھا اس کے بند کھول کر, کہا تھا کہ یار میں نے اپنی ذاتی سفارش پر تجھے لاہور لے آیا ہوں, انگریزوں نے تو لاوارسوں قبرستان میں تجھے دفن کر دیا تھا, شخصی ضمانت دی نا اقبال. تو اس نے بند کھول کے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کانفرنس جاری تھی, آپ نے ملاحظہ کی. ابھی آپ کو خبر دیں کہ سپریم کورٹ نے مولوی دی آڑ دین دی مخالفت نہ کیتا کرو, سانو اسی پیچھے ہٹ جاندے ہیں, تسی اگے آ جاؤ. دین نال مذاق نہ کرو, دین نال مذاق نہ کرو. اسی تے نوکر جو ہے کیوں جی, اسی تے ہوئے کمی دین دے. کمی کس نو کہندے ہیں جڑا صدا دین جاندا پنڈ, اسی تے دین دے ہاں کمی سمجھ آئی. اسی تے صدا دین دے بھائی آؤ بھائی حضور دے دین کی طرف, آؤ بھائی حضور دے دین, رہے گا یوں ہی ان کا. مرزائی پیر میر علی شاہ صاحب نے جڑا کتا رکھا نا, انہیں جڑا موتر کیتا نا, مرزائی تو دے برابر بھی نہیں ہے. میں گل کر رہا ہوں مذہبی منافرت دے پتر نہ ہون تے حضور دی ختم نبوت تے پوچھ کے گل کرنی تواڈے کول. پھر اعلی حضرت بریلوی بولے, یہ تو میں گل کی تھی نا. ہوں اعلی حضرت کی فرمانے, آپ نے فرمایا مرزے کے جتنے بھی بک بک ہے, مرزے کے اقوال انجس الابوال ہے. ایک پیشاب کیتا مسلمانہ, ایک پیشاب کیتا کافراں, ایک پیشاب کیتا کتے, ایک پیشاب کیتا گاں, ایک پیشاب کیتا مجھ, ایک پیشاب کیتا بھیڑیے, ایک پیشاب کیتا شیر, ایک پیشاب کیتا خنزیر. آلہ حضرت بریلوی فرماندے مرزے دی جتنی گلان وہ خنزیر دے موتر نال بھی زیادہ پلیت ہے. یہ ختم نبوت پر بات. تاجدار ختم نبوت انج نہیں, انج زور لگے کہ جتھے تک آواز پوری دنیا دے گھوم کے آوے اس محبوب دیاں گلاں کر رہا جنہاں نوں کائنات دی ہر شے جان دی. تاجدار ختم نبوت نہیں, اجے زور نہیں لگا صحیح. اجے جنٹا تک او بڑے بڑے دور برطانیہ چ بیٹھ کے اسلام ٹی وی تے اسلام دے خلاف مرزائی بک بک کرنا. سنا محمد عربی دے شیراں دی گل, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اسمبلی کے اندر جو نہیں بولے تو یوسو تم بھی سنو, تاجدار ختم نبوت, تاجدار. حضور ناراض نہیں ہونا. صادقہ بعد حضرت جی مجذوب ہون بھی موجود اور صادقہ بعد وہ مجذوب اس وجہ سے ہوئے عمرے تے گئے. ایک سید صاحبن لاہور اور بڑا کالج جڑا کیڑا ہوتے نہیں, بڑا کالج جڑا سب تو بڑا ہے میڈیکل کنگ ایڈورڈ, وہ تو پروفیسر ہیں سید صاحب ہیں. وہ میرے کو جمعہ پڑھانا ہے. وہ کہتے ہیں میں صادقہ بعد گیا تو سنیا ایک مجذوب گاڑا کٹدا, کہتے نہ ملو. میں کہا میں سید ہاں, مجذوب میں گاڑ کٹ کے تو ویکھی. کہتے میں گیا تو مجذوب سیدھا کھڑا ہو گیا تو میں نے بٹھا لیا. میں کہا تسی کیویں مجذوب ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا میں انج ہویا جدوں حضور دے خاکے بنے نا تے میں عمرے تے سی تے میں خواب وچ ویکھیا تے رسول اللہ بڑے جلال نال تشریف لیا رہے, صدیق اکبر بھی نال, حضرت عمر بھی نال. تے کہندے میں ایک جملہ سنیا میں پاگل ہو گیا, مجذوب ہو گیا, ختم ہو گئی گل. کہندے رسول اللہ فرما رہے سن مجھے ان پر گلہ نہیں ہے کہ انہوں نے میرے خاکے بنائے, گلہ تو مجھے ان پر ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور میری عزت پر پیرا نہ دے سکے. انہاں دی جرت کیویں سی جناب حضور دے خاکے بنا دے. اسا امن دیاں گلاں کیتیاں, امن ہے مولوی خادم نوں کوئی گالا کڈے. مسلماناں دیاں دھیاں جیڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نس سکدیاں میراتھن ریس نسائی پھر دے. ہندوستان میچ کبڈی دا مسلماناں دیاں دھیاں کھیڈن جا رہی ہیں. دسو مسلماناں جڑا طواف کعبہ کردے انج نہیں کر سکدیاں اور جناب کرکٹ دے میچ کھیڈ سکدیاں. جڑا گھر اندر بیٹھ کے قرآن اچا نہیں پڑھ سکدیاں, تیرے گھر دے دروازے چوں باہر قرآن دی آواز نہ جائے,
وہ سٹیجاں تے چڑھ کے گانے گا سکدیاں؟ یا سانو دین دسو یا پھر ساڈے کولوں سنو۔ جڑے علاقے لبیک دا کام نہیں ہو رہا وہ کام کرو، ورنہ میریاں تقریراں دا کوئی فائدہ نہیں اس بندے نے۔ ہاں جی، کوئی فائدہ نہیں اس بندے نو جڑی میری تقریر سنن تو بعد بھی دین دا کام نہیں کرتا۔ ہاں وہ خسر دنیا والآخرہ، انہوں اتنے بھی کچھ نہیں لبنا تے اگے بھی کچھ نہیں لبنا۔ اسی جی دن رات دین دا کام کر رہے ہیں تے تسی بھی کرو۔ اسی یہ نہیں کہتے دیہڑی راتی کرو، اسی کہتے ہیں کچھ وقت 1 گھنٹہ ہی تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا کام کرو۔ گھر دستک دو، انہوں نے کہا جناب حضور کے دین تخت پر لانا ہے، آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں محمد عربی کا دین کا ایک خادم ہوں، میں اس کا پیغام پہنچانے آیا۔ وہ کہا کہ میں نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا اچھا نہیں سنتے، اللہ دوسرے بندے نو دعوت دو، ہر بندے نو دعوت دو، حضور کا دین تخت پر آنا ہے، بس یہ دعوت دینی ہے آپ نے۔ میں ہمیشہ ان کے لیے یہ دعائے جلال کرتا ہوں، یا اللہ جنہ کریک ڈاؤن دا آرڈر کیتا، جڑے آرڈراں تے چل کے جنہ ظلم کیتا، انہاں نو دنیا آخرت وچ ایہو جا برباد کر کہ انہاں دیاں نسلاں میں یاد رکھن کہ دین اسلام دے خلاف حرکت کرنے والے نو تو کیوں جی سزا دیندا۔ ہاتھ چک کے بددعا کرو انہاں دے خلاف، جنہ آرڈر کیتے یا اللہ انہاں نو بھی ذلیل کر، تے جنہ آرڈر تے عمل کرایا یا اللہ انہاں نو بھی برباد کر، تے پاکستان نو تا صبح قیامت سلامت رکھ۔ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ جو چاہو سے کم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہو۔ دوستی کوثر اپنا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اور مولانا الیاس اتاری کے خادمین کی جانب سے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے کارکنوں کے لیے لنگر کا ہدیہ یہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ لکھا سلام جی سارے میں جناب۔ لیکن اس جلسے میں جو کراچی کے عوام یا لوگ سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ براؤن پگڑی مطابق ہو گئی، ان کی جو ہری پگڑی ہے وہ کہاں ہے، وہ ان سے دور کیوں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لوگ فیل کرتے ہیں کہ ہری پگڑی اور براؤن پگڑی شاید کوئی نیا گروپ آ گیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یہ یوں ہوا۔ ہر جگہ رسمیاں دا بھی ہے، تاریاں دا، سبحان اللہ، تے یہ سارا فیض ایک جگہ ہی ہے۔ یہ تے فلن رسول اللہ دے کوئی جناب چمیلی دا، کوئی گلاب اعلان جہاد کرو اور سارے مر جائیے، قیامت والے دن حضور دے سامنے تے شرمندگی نہیں ہونی۔ میں تانوں مومنانہ مشورہ دے رہا ہوں، قسم بخدا مومنانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ اے 12 ربیع الاول شریف کی رسمی اسلام بڑا امن کا درس دیتا ہے، سارے صدر وزیر اعظم سارے دی طرفوں بیان آنے اسلام دی بڑا امن کا، اور جے چاہتے ہو دنیا دے آخرت عزت، جو امت مسلمہ دی بقا چاہتے ہو تو پھر اس ربیع الاول نو اعلان کرو کہ اسلام گستاخان رسول کے خلاف جہاد کا بھی حکم دیتا ہے۔ ہم اعلان جہاد کر رہے ہیں، یہ پورا کفر پیرا نہ آیا تو پھر سانو نہ بلانا کی ہوا۔ تسی سیلفیاں بنان لگ پے منڈے، بس کرو، دل میں ہوگی تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دے۔ جیڑا لبیک دے بارے کو خوشیاں منائیاں نا تے او مبادا دلے آن فرومایا شاد کہ از باہر دنیا دے حد دی بباد۔ فرومایا کہتے ہیں کمینے نو، اس کمینے کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر۔ قبر کی کہے گا میں انہوں جان دے ہی نہیں، قبر ہی تو ایک سوال ہونا ہے، انہوں نے کہا 10 ہوئے انہوں نے کی تھی، کی کہے گا میرا لبیک سے تعلق ہی نہیں، اے تعارف ہونا ہے ہوتا۔ اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، اور اسلام کے ساتھ کوئی چلے صحیح تو اسلام اس کو عزتیں دیتا ہے، لیکن منافقت سے پاک۔ منافق بندہ جو ہوتا ہے وہ عبداللہ ابن ابی کو کرتے حضور نے 2 دیے، کفن کے لیے دیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب میں نے اس کو نہیں بخشنا۔ منافقت اتنی بری چیز ہے۔
افسوس آج مرد میدان چلے گئے، اہل سنن پہ کر کے وہ احسان چلے گئے، اہل سنن پہ کر بچے کا سیدھی حال کر دیتا ہے تو منہ دیکھو لو یہ کچھ نہیں ہے، حساب و کتاب دنیا بھی دینا ہے آخرت بھی دینا ہے۔ 1953 کی تاریخ جب ڈی ایس پی سی جنہیں کیا سی ختم نبوت کے کارکنوں نے مارو 15 دنوں کی جان نہیں سی نکلی اور زہر کا ٹیکہ لانے سے تالیاں نہیں سی مرتا، زمین توڑ کے آسمان نال لگتا سی، کہتا دنیا میری موت لے آؤ، انہوں موت نہیں سی آتی۔ غازی مولانا بڑی سخت بات کر رہے تھے، سخت میرا پیو ماریا، سخت بات کر رہے تھے، کیوں جی میں نو ہتکڑیاں لائیاں، میں نو دھروکیا، میں خوش ہویا، میں نو جدو دھروک کے لے جا رہے سن دوسری منزل پتہ ہے معذور آدمی ہے، انہاں کیا اٹھے مولوی، میں 50-60 میرے گھر واڑا ہے پولیس والے 50-60، میں نو پتہ چلے تھلے پولیس آ گئی، میں اپنے گھر والے نو کیا دروازہ کھول کے تسی اپنے چلے جاؤ، میرے کمرے دا دروازہ کھول دے، سردی سی، میں سیدھا ہو کے بہ گیا ان کر کے، اتنے جناب بہت بڑا لاہور دا ایس ایچ او بدماش جڑا پورے لاہور دا بدماش ایس ایچ او، وہ دا میں نام نہیں لینا، ویسے ہی رب نے انہوں ذلیل کر دیتا، ہاں جی وہ گل وچ ہو رہے، پتہ ہے کہ دنیا دے دستور ہے مالک کتا رکھے ہوئے نا، کتے نو کو وٹا مار دے پھر گل مالکاں دی بن جاندی، انہاں وٹا میں نو ماریا، میں انہاں نو پتہ نہیں سی کتا کناں دا ہے، کتا پاک رسول اللہ دا میں، ہاں تو سمجھ آئی بات، سچ اچھا مگر اور کہے تو اور اچھا، میں جڑی گل کرن لگا، او عمر ورک سی نا بدماش سی آئی اے دا ڈی ایس پی، انہیں ایک مولانا دی داڑھی پٹی مار دیا، آج وہ تھانے بھی نہیں رہا، ڈی ایس پی تو تھلے ہوندے ہوندے آج ذلیل کتے دی طرح زندگی بسر کر رہا، مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، مطلب کوئی ہاں خطا کار کے لیے تو معافی ہے، جو دین کے ساتھ غداری کر بیٹھے نا غدار کے لیے پھر معافی نہیں ہے، اے گل میرے دو لفظوں تے غور کرنا، ساری زندگی خطا جتنا بھی بڑا کوئی گناہگار ہوئے گا نا تو قیامت والے دن حضور جدو اپنا بازو شفاعت کھولن گے نا تو بڑے بڑے گناہگار بھی نیکاں نال چلتے ہوئے نظر آن گے، ہاں جی، لیکن غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن جو متکبر ہے نا، جو مسلمانوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، تھانے دار اپنی وردی سمجھتا ہے انہاں دی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہر امتی دا حضور کیویں ویکھ رہے ہیں، ہر امت میرے آقا نے فرمایا جڑے متکبر لوگ ہیں نا قیامت والے دن چمٹیاں دی شکل وچ انہاں نوں اٹھایا جائے گا، چمٹی کتنی ساری شکل انسان دی ہوئی، اے جڑے سمجھدے نا کہ اسی بدماشاں تے ہنڈیاں، امام ربانی مجدد الفسانی جنہ دین نال غداری کیتی نا، امام ربانی فرماندے میں جنت دی سیر کردیا پھر جہنم دے دروازے تے گیا، اتھے حضرت مالک کھڑے جہنم دے دروگے، قرآن جی انہاں دا نام مالک ہی آیا، میں انہوں کیا میں آکھا اکبر نو لے آؤ میں ویکھنا ہے اکبر دین نال غداری کیتی، کہتے ہیں دروگہ جہنم حضرت مالک وہ ایک صندوق چک کے لے آئے، میں آکھا اکبر وکھاؤ، نہ کہ جی اکبر وچے، کہتے ہیں جدو صندوق کھولیا تو کونے وچ اتنا سارا ایک چوہا پہ ہویا، تو میں آکھا اکبر وکھاؤ اتنا تو چوہا ہے، امام ربانی فرماندے ہیں حضرت مالک جو جہنم کے دروگے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہی اکبر ہے جس نے نبی کے دین کو کاٹنے کی کوشش کی، رب نے اس کو چوہا بنا کر یہ غدار کے لیے معافی نہیں ہے، کوئی سمجھو ساڑی گل، ہاں اپنے سینے میں سینے دو دل نہیں، ایک سیاسی ہوئے تو ایک مذہبی ہوئے، سینے رب نے دل ایک ہی رکھیا، وہ اپنے حبیب دی محبت واسطے بنایا انہیں بس۔ آج لوگوں کو ڈرایا یہ جاتا ہے نہیں جی دین آگے تو روٹی، میں آکھا دین آگے تو روٹی مکڑی کوئی نہیں، دین پہلے روٹی دیندہ بعد اس بگلنا کرنا، اور آج روٹی یہ نہیں دیندے، اے جڑے جس طرح مولانا نے انہوں نے بیان کیتا جنہ دیاں دیاں دی ایک کمپنی 10 ارب ڈالر دی ہوئے، انہوں نے کی پتہ عافیہ صدیقی تھی کی گزری، انہوں نے کی پتہ ہے برما دیاں چھوٹیاں بچے انہوں تھلے لتاڑ کے بت ماتے پھر ڈھول بجا کے گدہ نو بلا کے انہوں نے جسم کھوان دے، میں تو گل ہی کدنی ہے کیتی، جڑا ایک فلم انہوں نے ویکھ لوے نا ویڈیو انہوں بچیاں دی، پھر راتی نیند نہیں آندی، پھر فلماں لوگ پھر کیبلہ باروں بچے وہ کٹ دینیاں، لیکن اقبال کہتا ہے بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، اے جے تو انہوں شیر آلیاں گلہ نہ دسیاں ہوندیاں تو آج برما دیاں بچیاں چیخنا سی،
ایک باری تو چیخدیاں ہونی آنا کہ محمد بن قاسم نہیں آنا کہ تسی بننا ہے محمد بن قاسم، تسی صرف اٹھ کھڑے ہو وہ مدد آ جانی. ہاں جی توجہ بھائی، میں گل بھی اگر میری گل بھی تو ٹور دے بچو تسی تگڑے رہو. اے کیبلا باہر سٹ دیو گھروں کٹ کے، اے فلماں ڈرامے چھڑ دیو تے تسی ویکھو ہوندا کیویں پاکستان ہے. چھوٹے سائز دا اپنی جناب جیب وچ رکھو، جتھے کوئی پریشانی گندے خیالات آمن الرحمن علم القرآن اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. پاکستان شیطان بھی نس جانا ہے تو سب کہڑے پاسے ٹور پہ چلے ہو. مسجد آباد کرو، سویرے اٹھ کے مسیدی نماز پڑھو. ہاں جی سویرے اٹھ کے کماں تے ٹور پاو. انہوں نے کہا ناشتہ نہیں پکے تو میں اپنی ڈیوٹی تے جا رہا. ویکھو جناب دوپہر تک دکان تے پیسہ نہ آیا تو گل کرنا. تسی اٹھتے ہی اس ویلے جو رحمت دا ٹائم چلا جائے تو شام تک مکھیاں ہی مارنیاں. سویرے اٹھ کے دکانہ کھولو، جو دوپہر تک تسا کہنا بس یار ہن چلیے پیسے اتنے آ گئے، اتنی تو لوڑ ہی کوئی نہیں سی. میں تہاڈے نال سچیاں گلاں کر رہا. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ اس دین نال مذاق کیتا ہے. صحابہ نو تے روٹیوں کہندے، صحابہ تے روٹیاں ویکھ کے رو پیندے سن، یا اللہ اسی اس واسطے تے کام نہیں کیتا تو اتنی دولت دے دتی. صحابہ جے جو دیتے نا تے جواباً اسلام نے انہوں نے جو نہیں دیتے، کیسر و کسرا دے خزانے دیتے. جے صحابہ کھجوراں کھادیاں تے بعد 20 قسم دے کھانے بھی انہوں دے سامنے آئے. ہاں جی پھر ابو ہریرہ بھوک دی وجہ تو مسجد دے دروازے تے ٹھہ پوندے، بعد بحرین دے گورنر بنے تے ریشمی رومال نال نک صاف کر دے تے بعد کہندا واہ واہ ابو ہریرہ ایک ٹائم تے تینوں ٹکر نہ لبدا، اج حضور دے واسطے نہ ریشمی رومالاں نال نک صاف کرنا. ہاں سدا اسلام بھکھا نہیں رکھدا. جڑے لوگ کہندے نا جی میں جی غریب ہی میں آکھا تو پھر حضور نو منیا نہیں. سدا اسلام غریب نہیں رکھدا. اے میں پوری تاریخ اسلام وچ نہیں پڑھیا. آندا ہے ایک وقت ہو جا لیکن سدا بندہ غریب نہیں رہندا جی محمد عربی نو منیا ہوے دلوں. چھت پاڑ کے ہو دیندا، اے جڑا کہندے نا چھت پاڑ کے دیندا. لیکن اقبال کہندا سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. ایتھے ساڈے لبیک دے جلسے وچ بیٹھے ہوئے دل کسے ادھر دتے ہوئے ہوئے، انہوں لبیک دا کوئی فائدہ ہونا ہے؟ سعد بھائی نے کہا کہ استاد جی اگر آپ، بلکہ جملہ کہتے ہیں جناب اگر کہیں تو میرے خیال میں لفٹ لگوا لیں تو آپ کو آسانی ہوگی. تو ایسے دیکھ کے نا کہتے ہیں کیوں میرے چوک کے تھک گئے آئے. کہتے ہیں نہیں میں تو آپ کے آرام کے لیے کہہ رہا تھا. کہتے ہیں نہیں مجھے راحت ہوتی ہے جب تم مجھے اٹھا کے جاتے ہو تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بوجھ نہیں بنایا کہ میں اگر حضور کی بات کر رہا ہوں تو مجھے کوئی بوجھ نہیں سمجھتا مجھے اٹھاتے ہوئے. اور میں نے جس طرح رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے سفروں کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا تو پھر مالکوں نے مجھے بھی بوجھ نہیں بنایا، مجھے عزت دی ہوئی ہے. تو ہم اس مرد کلندر کے غلام ہیں، ہم ان کے جناب اعلیٰ مشن کی کمی جا رہی ہیں. اساں حضور دے غلام دا نام جو کدی نہیں لیا کیونکہ اسی کھا پی کے جھنڈے بنا کے نات خان جی تے مولوی حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر تک گل کر کے چلے جاندے. سارے ایتھے تک ہی گل کر رہے جھنڈے بنا لو سرکار آ گئے. میں آکھا سرکار تشریف لے آئے پھر حضور حلیمہ سعدیہ دے گھر تو پھر واپس بھی تشریف لے آئے. پھر حضور نے اعلان نبوت بھی فرمایا. پھر لوگوں نے حضور نو پتھر بھی مارے. پھر حضور تے اوجریاں بھی سٹیاں. پھر صدیق اکبر دے منہ تے بھی لوگاں جتیاں ماریاں. پھر حضرت بلال دی بھی اگلے کڈ سیکھی. پھر حضرت حباب دے جسم وچ سوراخ بھی اگلے کیتے. حضرت سمیہ دے بھی ٹکڑے ہوئے. پھر میرے آقا ہجرت بھی کیتی. 108 انعام بھی مقرر ہویا گرفتاری دا. پھر میرے آقا بدر وچ بھی تشریف لے آئے. پھر میں آقا احد وچ مینوں دے ہوئے سبل الہدی چوتھی دن. اے ذرا دیکھو اے امام نے لکھیا اے سامنے والے چارے دن جڑے سن آپ دے دن مبارک میدان احد کافراں نے پتھر ماریا. اے چاروں دنداں نو نقصان ہو گیا. دسو مسلمان تو تے میں کبھی دین دی خاطر گل بھی کسے نال نہیں کی. ابھی کہنا چھڈو جی یہ بات نہیں کرنی چاہیے. میں کہا دین تیرے پیو دا بات نہیں کرنی چاہیے. یہ دین تو رسول اللہ کا ہے. اس لیے تو کیوں نہیں بات کرتا؟ اس لیے کہ پھر اس میں قربانی دینی پڑتی ہے. قربانی تو ہم نے دینی نہیں ہے. ہم نے تو لنگر کھا کے فارغ ہو جانا ہے. میں کہا سرکار دے چاروں دنداں نو نقصان ہویا کہ قیامت نو حضور نے پوچھ لیا اس دین دی خاطر تے لوگاں میں ایتھے پتھر مار دیتے. تو دس اس دنیا وچ اس دین دی خاطر کی اے امیر حمزہ دا ادھے وچ ہی موجود ہے. امیر حمزہ دا جدوں کلیجہ کٹ گیا ہر چیز چبا دیتی گئی، مسلح کر دیتا گیا، جسم تباہ کر دیتا گیا. صحابہ کہندے حضور اتنے روئے جے نہ کدی پہلے اتنے روئے نہ کدی بعد تے میرے آقا نے قیامت نو پوچھ لیا میرے تے چاچے دے اگلا کلیجہ بھی کٹ دیتا سی تو کی کیتا ہے؟ میرے تے نواسے نے کربلا وچ سب کچھ دے دیتا تو دین نال کی. ایتھے تے گل نہیں کرنی، ایتھے تے گفتگو بھی نہیں کرنی کیونکہ یہ سیاسی گفتگو ہو جائے گی. میں جو بات کر رہا ہوں نا ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس کو سیاسی گفتگو بھی کہہ دے.
क्योंकि अंग्रेज ने ज़हन ये बना दिता कलमा हुजूर दा पढ़ना है, निजाम कुफर दा चलाना है। 67 साल हो गए असां दीन रोक के खड़े आए थे। हुजूर नाता तुहाड़ियां पढ़नियां, मिलाद तुहाड़ा मनाना है, दीन तुहाड़े दी गल नहीं करनी असी। दीन असी कुफर दा चलाना है। उत्ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी गल कलमा पढ़ना है। लेकिन जदों दीन दी गल ओ छड्डो जी, ओ जी हुण ओ तालिबान दा तां मसला ही अलग है। हाँ उन्हां दा तां मैं गल नहीं करना चाहता। हुण लोकां दे ज़हन विच गल केवे दीन आ गया ते जी दाढ़ी रखनी पवेगी। मैं कहा छड़ तू तालिबान नूं मार गोली, मौली खादिम नूं मार गोली, जेड़ा भी कोई दीन दा ठेकेदार बनना चाहता उन्होंने मार गोली। एक मैं तेरे को सवाल करना बहसीयत मुसलमान, दस तू हुजूर दे चेहरे अनवर दे दाढ़ी आई कि नहीं? सिद्दीक अकबर दे चेहरे ते दाढ़ी आई कि नहीं? तुहाडे कोल मैं सवाल नहीं कर रहा, बहसीयत मुसलमान पूरी दुनिया को मैं सवाल कर रहा। तेरे तैनू इतना खतरा क्यों पे होया दाढ़ी रखा देंगे? हुजूर के जुल्फों पर तू मुस्कुराता है और जनाब पैसे फेंकता है, जब दाढ़ी की बात है तो तू क्यों परेशान हो जाता है? जी गुंबद खजरा की छांव पर तू कुर्बान होता है, तो दाढ़ी का क्या मसला है? मुझे ये बता तू कि दाढ़ी इतना ही नुकसान देवे? ठंडी टोना फकीरों ने तू सलाम करना जेड़ा मदीना पाक के गली कूचों में मांगते फिरते हैं, उन ठंडी ठंडी छांव को काम करता है, तो जो रसूलुल्लाह की दाढ़ी के मसले में तुझे क्या मसला है ये हमें भी बता। फिर ये कोई बातें हैं करने वाली? एक चीज को लेकर नहीं 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 जी दीन नहीं आना चाहिए, औरतों को बुरके पवा देते जान गए। मैं कहा बुरका मौलवियों का मसला है, ये तो कुरान दी नस है, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना युरफ़ना फला यूज़ैन। मेरे हबीब अपनी बीवियां नु, अपनी बेटियां नु, मुसलमान औरतां नु हुक्म दे दो घरों निकलन ते बड़ी सारी चादर कर लवन, दुनिया नु पता चले मुसलमाना दी धी जा रही। क्यों जी बुरकियां दा मसला कोई मौलवियां दा? मैं दूसरी आयत नहीं पढ़ता वरना उधर बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। वकुल्लिल मोमिनात यगदुदना मिन अब्सारिहिन्ना, सूरह नूर दी सवेरे जाके अपना तर्जमा पढ़ना है, की माना है? वकुल्लिल मोमिनात यगदुदना मिन अब्सारिहिन्ना। जिहदे घर बह के टंगा कमी जा रही होवन, पता नहीं हालात नहीं ठीक। हालात कदों ठीक होए जी? मैंने दसे कोई उठ के बंदा जदों मेरे आका नूं पत्थर लोग मार देता हो तो हालात ठीक सन। आज हालात इसलिए खराब है कहीं मौली खादिम को हथकड़ी ना लग जाए, कहीं पीर साहब अंदर न चले जाएं। पीर साहब नूं जी हथकड़ी लग गई तो फिर होना किवें? जे अमीर हमजा दे टुकड़े हो गए वो तो ठीक होया। असा अपने आदाब दसे, रसूलुल्लाह दे आदाब कोई नहीं दसे। बल्कि ये साड़ी मुज़ाकराती टीम ने जी ना एक बार आई वापस ते उन्हें ढिलियां गल्लां कीतियां। मैं अपने शागिर्द नूं चंड मार दी। मैं कहा तुसीं उन्हां दी चाह पी के आंदे हो, मुड़ के बदल के आंदे हो। हाँ मैं अपने शागिर्द नूं चंड मार दी मुज़ाकराती वजीर नूं मिल गया ते मुझे ढिलियां गल्लां। मैं कहा तू मैं तो गलत, तू चाह पी के आंदे हो, खबरदार उन्होंने दी चाह पीवो तुसीं। मैं कहा तुसीं बंदे साढ़े बन के जांदे हो, चाह दे असरात बन गए, खबरदार। मैं उन्होंने क्या मैं तुसीं सारे चले जाओ, मौलवी खादिम कल्ले ही इत्थे बैठा रहे, जाओ तुसीं जाओ सारे। क्यों जी शाह जी ये गल हुई कि नहीं? हाँ जो मीटिंग हुई तो मैं कहा सारे तुसी चले जाओ, तीसरी राह कोई नहीं। आखिर ये 20 दिन तो लगे ही सन यारों की 30 राह कड्डो, ओ यार 3 राह कड्डो, ओ यार 3 राह। मैं कहा 3 राह ने पुत्रो 3 राह एक ही है कायनात कि मौली खादिम अपनी जान बचा के कलमा फैजाबाद छड़ के लाहौर चला जाए। तो कलमा तो असीं छड़ नहीं सकते, लिहाजा इत्थे शहीद हो के साडी लाशां जाणगे। उन्हें फिर तंग आके तवज्जो वो फिर तंग आके उन्हें हमला किया। उन्हें क्या ये तो बाज नहीं आते, उन्हें फिर हमला कर दिता। मैं आका सितम कर धरा तू हमला कर क्यों? ऐसी कोई नस्या उतो? मैं ट्राले थले वड़ गए सी, गल है जी करने वाली। मैं ट्राले थले वड़िया, मैं तो उत्ते बैठा रहा। पीर अफजल कादरी साहब भी अज मेरे नाल बैठे रहे, बिल्कुल उन्होंने पूरी जनाब लैना मिलियां सन 11वीं वाले पीरां नाल। हाँ बिल्कुल। और एक साहब कश्फ बंदे ने मैनू क्या, उन्हें क्या जदों तुसी बैठे सी ना उत्थे ते तुहाडे ट्राले दे उत्ते महबूब सुभानी दा तख्त बिछे होया सी, मैनू कुछ नहीं नजर आया। मैं सिर्फ नारे लाने जोगा मौलवी हां। हाँ जी बिल्कुल। मौलाना वो की कहता सी, वो कहता भाई जो पुलिस सही नेड़े आ गई ना इतने जितना कैमरा है तो पुलिस वाले जब नसे तो उन्हें पूछा तुसी नसे क्यों हो? कहने लगे जब ट्राले दे नेड़े आया ना तो बाबा जी उतरे, उन्होंने हाथ जनाब डांग सी। उन्हें क्या हुण ठहरो जरा, तुसी हुण ठहरो।
وہ کہنے لگے وہ بابا جی جد اترے تو پتہ لگتا سی انہوں نے لکھاں دنیا ہے تے اسی ویکھ کے پھر نسے آئیں کر کے گل وچ ہو رہے گئے کیوں جی اساں پھر جنہاں دا کام کیسی انہاں ساڈی کانڈ تے نہیں نہ لگن دی بلڈنگوں کی حفاظت کے لیے پولیس آ گئی رینجر آ گئی فوج آ گئی اور حضور کی عزت کے لیے کوئی نہیں بات سیمٹ کے لیے اینٹوں کی حفاظت کے لیے لوگ آ گئے یا اللہ پھر ہمیں موت دے دے اب قیامت والے دن لوگ کہیں جی میں نے فلاں وابطہ اس کی حفاظت کی تھی کوئی کہے میں نے اسمبلی کی کوئی کہے میں نے ججوں کی جناب وہ جو نگرانی کی تھی میں ان کا پروٹوکول تھا تو میرے آقا فرمائیں گے میری عزت کے لیے کون تھا منشور ہمارا منشور اسلام پاکستان اور عوام ہمارا منشور بس سیدھا سادہ ہے اسلام کو غالب کرنے کے لیے پاکستان کو سپر پاور بنا کر جی پھر پاکستان کی عوام خود نکلے گی حضور کے دین کا جھنڈا لے کر اینج نہیں ہونا اینج نہیں ہونا ایتھے حضور دے دین دی گل ہونی ایتھے مندر نہیں بننا سنو مندر بنان والے ہوتے تسی بھی تے تواڈے یار بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء فرمایا ایمان والے میرے دشمنوں نو تے اپنے دشمنوں کدی یار نہیں بنانا بس یہی ہے رسول اللہ کے دین کا پیغام ہاتھ کھڑے کرو ذرا آہا ہا ہا دو میں ہاتھ ہیں ذرا نہ مندر بنن گے نہ اسلام دے خلاف کوئی زندگیاں تماشے فلماں چلن گیا نہ مسیطہ میں ڈانس ہو گے نہ اسے غیر شرعی کوئی کم ہوئے گا